السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ پچھلے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے ایک قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا جو کہ کافروں کا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کے ساتھ اس قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، اور مقام ابوا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے وہاں تک آپ پیچھا کرتے ہیں۔ لیکن پیچھا کرنے کے بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ جا چکا ہے، اپنے منزل مقصود کی طرف جا چکا ہے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ماہ صفر میں سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قافلے کا پیچھا کیا ماہ ربیع الاول میں، یعنی سن 2 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قافلے کا بذات خود جو ہے پیچھا کیا، اور اس قافلے کا سردار بنو امیہ تھا۔ اس قافلے کا سردار جو تھا وہ امیہ بن خلف جو تھا وہ امیر تھا، اور یہ لشکر جس میں 2500 اونٹ کی تعداد تھی، اس لشکر میں 2500 اونٹ، اور اسی طریقے سے اس کو سنبھالنے والے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے 100 لوگ تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قافلہ کتنا بڑا رہا ہوگا، تجارتی قافلہ، کتنا ساز و سامان اور بہت ساری چیزیں، جس کا امیر امیہ بن خلف، اور وہ ملک شام سے یا اسی راستے سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ، اس بار 200 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، اور مقام بواد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، جو کہ مدینہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جگہ جو ہے مقام بواد، یہ مدینہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ اس قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، اور پیچھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ قافلہ بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہ 2 قافلے بیک ٹو بیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ وہ قافلہ آگے نکل جاتا ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا، مدینہ سے اتنے دور کا فاصلہ طے کرنا، یہ فاصلہ جو تھا مدینہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ قافلہ آگے نکل گیا۔ بظاہر یہ چیزیں ایسی دکھتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اطراف میں جو لوگ ہیں، مدینہ کے اطراف میں جو یہودی ہیں، بہت سارے لوگ رہتے تھے وہاں پر، ایسے بھی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایسے بھی تھے جو ابھی کافر تھے۔ ان لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ مکہ والے جو تجارتی قافلے کے ساتھ یہاں سے گزرتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ یہاں سے جب گزرتے ہیں، مدینہ والوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں، مدینہ والوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان سے جنگ کے لیے، ان سے مقابلے کے لیے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو مدینہ کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے قبیلے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ اگر یہ لوگ ہم سے ٹکرائیں گے، یا ہم سے شرارتیں کریں گے، یا ہم سے لڑائی کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ رعب دلانے کے لیے، رعب بٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قافلہ کا پیچھا کرتے تھے، اور مکہ سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کرتے، لیکن وہاں سے پھر واپس آ جاتے تھے، کیونکہ اگر مکہ کے اندر گھس گئے یا مکہ کے ایک دم قریب چلے گئے تو وہاں سے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کرتے، لیکن مکہ سے بہت دور 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے سفر کرتے، پیچھا کرتے، اس کے بعد واپس آ جاتے تھے۔
یہ دوسرا قافلہ جو ماہ ربیع الاول میں سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اسی طریقے سے سن 2 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں ایک اور قافلہ روانہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ۔ یہ اس بار جو نکلتے ہیں اس کے پیچھے ایک سبب اور ایک وجہ ہوتی ہے۔ مکہ کا ایک باشندہ قرز بن جابر الفہری، مکہ کا یہ باشندہ، یہ مدینہ کے اندر آتا ہے اور اہل مدینہ کے کچھ افراد، کچھ لوگ، کچھ چرواہے اپنی بکریوں کو چرا رہے ہوتے ہیں، یہ آتا ہے ان پر حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد ان کے بکریوں کو، ان کے اونٹوں کو چرا کر کے لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قافلہ، ان کا پلٹوار دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرز بن جابر الفہری کا پیچھا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی وادی، جہاں پر جنگ بدر ہوئی تھی، وہاں اس وادی میں وادی صفوان ایک جگہ ہے، بدر کی وادی میں صفوان نامی جگہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی پہنچنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ قافلہ یہ بھی جو ہے واپس آ گیا ہے، اور یہ مدینہ سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ بدر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پیچھا کرتے ہیں، اور یہ فاصلہ جو ہوتا ہے 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قافلے بیک ٹو بیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جو ہے مکہ والوں کا پیچھا کیا، لیکن مکہ والے وہ آپسی طور پر، بظاہری طور پر یہ دکھتا ہے کہ وہ لوگ نکل گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اور مدینہ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کے درمیان یہ رعب بٹھانا چاہتے ہیں کہ اب ہم لوگ خاموش نہیں رہیں گے، اگر تم لوگ ہم کو کچھ کہو گے تو ہم بھی اس کے جواب میں اس کا جواب دیں گے، اور آپ لوگ اس سے چوکنا ہو جائیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی جنگ لڑنی تھی، اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا تھا، اس لیے آپ تیاری کرتے تھے، راستے کا سفر کرتے تھے، دیکھتے راستہ کیسا ہے، پیچیدہ نہیں ہے، لوگ کیسے ہیں، اور لوگوں کے، ان کافروں کے اندر بھی یہ چیز بٹھانی تھی کہ اب ہم لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ 3 قافلہ بیک ٹو بیک جو ہے روانہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ 150 صحابہ، تو کبھی 70 صحابہ، اور تو کبھی 2 بار 70 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن وہ قافلہ جو کافروں کا ہوتا ہے وہ آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں پر میں بتلا دوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر گئے قافلے کا پیچھا کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو ذمہ دار منتخب کیا، پہلا قافلہ جب روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مدینہ کا گورنر اور امیر بنایا، اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قافلے کا مقابلہ کیا، جب پیچھا کیا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا۔ اسی طریقے سے تیسری بار میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا۔ یہ بار بار 3 خلیفہ یا 3 گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بنایا؟ اور جبکہ اس وقت 4 خلیفہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام لوگ یہاں پر موجود تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں کو امیر بنایا۔ اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سب لوگ ہر ایک اعتبار سے تیار رہیں، میں نہ رہوں، حضرت ابو بکر نہ رہیں، حضرت عمر نہ رہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی قافلے کو سنبھالنے والا، کوئی شہر کو سنبھالنے والا نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نئے امیر منتخب کرتے، نئے امیر کا انتخاب کرتے، تاکہ ہر ایک آدمی اور ہر ایک صحابی ہر ایک اعتبار سے تیار رہے، جنگی طور سے یا حکومت کرنے کے واسطے یا مشورہ دینے کے واسطے، ہر ایک اعتبار سے ایک آدمی جو ہے، ہر صحابی تیار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھنے کی تلقین کرتے، نماز کا طریقہ بتلائے، وہیں پر حکومت کرنے کا بھی طریقہ بتلایا، وہیں پر جنگ کرنے کا بھی طریقہ بتلایا، وہیں پر لوگوں کے آپس میں معاملات کو سلجھانے کا معاملہ بتلایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک اعتبار سے صحابی کو، صحابہ کرام کو ٹرین کیا، ہر ایک اعتبار سے سمجھایا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے جو ہے کمانڈری جو ہے سنبھالی، اور اسی طریقے سے کتنے ایسے جنگوں میں شریک ہوئے اور وہ لوگ جو ہے کامیاب ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس طریقے سے تھی۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں آگے کا تذکرہ کیا جائے گا، کس طریقے سے جنگ کی شروعات ہوتی ہے، کس طریقے سے کافروں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے کافر کا پہلا ایک شخص جو ہے
مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے کے درس میں تذکرہ کیا جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.